رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الإمام العلامة مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. وفي لفظ له: إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع. قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. قال عبد أخبرنا، قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. الحدیث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے، معبود حقیقی ہے، جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک اور مبرہ ہے. اس کی ذات کے جیسی کوئی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں. سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اسلامی آداب اور اخلاق کی تعلیم دی
اور ان کو اپنانے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد ماہ صفر کی 18 تاریخ 1442 ہجری مطابق 5 اکتوبر 2020 عیسوی حدیث شریف کے درس میں آپ مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں تشریف فرما ہیں، جس حدیث شریف کے درس میں صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کے احادیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو حدیثیں ہمارے درمیان میں ہیں وہ اسلامی آداب سے متعلق ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے چھینکنے پر تعلیم دی، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا، حدیثوں کو چھینک آ جائے تو الحمدللہ کہو، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ اس کو دعا دے۔ آج جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ جمائی کے متعلق ہیں۔ جمائی معلوم ہے؟ نہیں، جمائی سستی اور کاہلی کی وجہ سے آتی ہے، جس میں منہ کھولتا ہے انسان، منہ کھل جاتا ہے اس کا، یا منہ کھولتا ہے، بعض لوگ ہا ہا ایسے کہتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ جمائی اس کو بولتے ہیں جو سستی کی علامت ہے۔ تو جمائی آئے، آتی ہے کسی کو بھی، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جمائی آئے، جمائی کیوں آتی ہے؟ آئے تو ہم کیا کریں؟ آئیے حدیثیں سنتے ہیں۔ اللہ کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند میں اپنے استاد محترم یحییٰ بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر السعدی، ان تمام 3 مشائخ سے روایت کرتے ہیں۔ سبوں نے حضرت اسماعیل سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، جو کہ ابن جعفر ہیں، جعفر کے بیٹے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حضرت اعلیٰ سے، اور وہ حضرت اعلیٰ اپنے والد محترم سے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمائی شیطان سے ہے، جمائی شیطان سے ہے۔ پھر جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، جمائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب بندے کو چھینک آتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، اور جب بندے کو چھینک آئے اور وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو مسلمان جس نے اس کی تحمید کو سنا اس پر حق ہے کہ وہ دعا دے اور یرحمک اللہ کہے۔ آگے فرمایا، جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو جس قدر ہو سکے جمائی کو روکو، اور اگر نہ روکے انسان اور ہا کہے، رسول نے فرمایا فَإِذَا قَالَ ہا، جب جمائی آنے پر وہ ہا کہتا ہے، شیطان اس کو دیکھ کر ہنس جاتا ہے۔ اس حدیث کو ہم صحیح مسلم کی حدیث سے پڑھ رہے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ تیسری حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پر رکھ لے۔ کیوں؟
اس لیے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور ایک الفاظ ہیں دوسری روایت، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے. کس میں؟ پہلے تو عام روایتیں تھیں، ایک روایت میں نماز کا ذکر ہے، نماز میں بھی آ سکتی ہے نا جمائی، آ سکتی. تم میں سے کسی کو اگر نماز میں جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکو. یہ جمائی کے متعلق حدیثیں تھی. اس کے بعد ایک باب ہے، اس کی ایک حدیث وہ بھی میں لے کر آیا ہوں جو کہ مختصر حدیث ہے. اس حدیث میں جو کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنوں کو آگ کے انگارے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم کو اس سے پیدا کیا گیا ہے جو تمہیں بتایا گیا ہے. 4 حدیث سے سننا ہے آپ کو، اس کے بعد جانا ہے. پہلے ہی چلے گئے، جیسے بعض لوگ جاتے رہتے ہیں کیا بولتے کی بول کے، ان کا معاملہ الگ ہے. آپ بیٹھے ہیں 4 حدیثوں کی تشریح سن کر جائیں. یہ پہلے جو 3 حدیث ہیں وہ جمائی سے متعلق ہیں. جمائی سب کو آتی ہے، انسان بلکہ جانوروں کو بھی آتی ہے. بچپن سے ہم نے دیکھا جمائیاں آتی ہیں، لیکن سبحان اللہ ہمارا دین دیکھیے تعلیم دیتا ہے کہ یہ جمائی کا کیا تعلق ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور آئے تو کیا کیا جائے. اس کے متعلق جو حدیثیں ابھی آپ نے سنی ان میں اسلامی آداب، اسلامی تعلیم ہمیں ملی. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں جب ہم آداب سنیں گے، ابھی ترجمہ سنا اپنی حدیثوں کا اور تشریح سنیں گے. اللہ کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمل شروع کر دیجیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے. محبت کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنیں، اللہ کا کوئی فرمان سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنیں تو کیا کریں گے؟ ایمان لائیں گے، یقین کریں گے. ایک تو تصدیق، اور کیا کریں گے بتائیے بھائی؟ عمل. اب جمائی پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. بولیے بھائی انشاءاللہ. اور اپنی اولاد کو یہ اسلامی آداب ہم سکھائیں گے. بچہ میتھ سیکھ گیا، سائنس سیکھ گیا، انگلش بات آ گئی، کمپیوٹر سیکھ گیا، زوم پر آن لائن، آج کل تو آن لائن ہے نا، کچھ مہینوں سے آن لائن لیکچر سننا، اٹینڈ ہونا، جو بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹیمز میں کیسے داخل ہو، مدرستی منصتی میں کیسے جائے، عربی اسکول سے. بہرحال سب بچے نے سیکھا، بہت کچھ سیکھا. اگر وہ اسلامی آداب نہ سیکھے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی مسئولیت ہے کہ خود وہ اسلامی آداب سے آراستہ ہو، عمل کرے. جیسے جمائی آئے تو جو آئی ہے ابھی حدیثیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے، چاہے وہ کھانے پینے کے آداب ہو، چھینکنے جمائی کے وقت کے آداب ہوں، سونے کے آداب ہوں، کپڑا پہننے کے آداب ہوں، گفتگو کے آداب ہوں، یا کسی اور چیز کے آداب. ٹھیک ہے. چلیے پہلی حدیث جس میں ہم نے پڑھا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول نے فرمایا کہ جمائی شیطان سے ہے. تو جمائی آئے تو تم اس کو روکو جتنا ہو سکے. کیا مطلب اس کا؟ اکثر آپ دیکھیے جمائی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ جمائی آتی ہے تو منہ کھولتے ہیں، پہلے روکتے نہیں اس کو، منہ کھول لیتے ہیں اور یہ آوازیں دیکھیں گے. رسول نے حدیث میں فرمایا، ایک حدیث 3 میں سے ایک حدیث آپ نے سنی جمائی، جو بخاری میں بھی روایت موجود ہے، جو ابو ہریرہ کی حدیث ہے، جس میں وہ ہے کہ جمائی اللہ کو پسند نہیں ہے اور چھینک اللہ کو پسند ہے. وہ بھی کیوں پسند ہے کہ یہ کیوں پسند نہیں ہے، آ رہی ہے بات. ٹھیک ہے. اس حدیث کے آخر میں یاد ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمائی اللہ کو پسند نہیں ہے، جمائی آئے تو اس کو روکو، جمائی آئے اور آدمی، جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جمائی آئے آدمی ہاں کہتا ہے تو شیطان ہنستا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو عام طور پر معاشرے میں ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جمائی آئے تو ہاں ہاں ایسی آوازیں نکالتے ہیں، ہاں لفظ جو حدیث میں رسول نے ذکر کیا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان ہنستا ہے، یہ ہم پریکٹیکل لوگوں میں دیکھتے ہیں جمائی آتے وقت، ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہاں نہیں بولنا۔ پہلی بات، جمائی شیطان کی طرف سے ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تشریح میں اہل علم نے اس کو لکھا ہے کہ شیطان کی وجہ سے جمائی آتی ہے، ایک سبب ہے وہ۔ جمائی سستی کاہلی کی علامت ہے، معلوم ہے نا؟ جمائی لیزی پن، سستی کاہلی کی پہچان ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، تو پھر اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں کرے گا، ذکر نہیں کرے گا، تو اس کو جمائی لاتا ہے۔ ایک وجہ، ایک مطلب یہ علماء نے بیان کیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جمائی اس کو بہت پسند ہے۔ کس کو؟ شیطان کو۔ جمائی شیطان کو بہت پسند ہے، ایک معنی یہ بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث علماء کہتے ہیں، دیکھیے جو بخاری کی روایت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے، جمائی پسند نہیں ہے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور چھینکنے کے بعد آدمی فریش ہوتا ہے، جمائی کے بعد آدمی سست اور کاہل ہو جاتا ہے۔ آدمی فریش رہے تو چھینک آ جائے تو اللہ کی تعریف کرتا ہے، جیسے کہ پچھلے درس کی حدیث ہے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ چھینک دے تو تعریف کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے چھینک آنے پر؟ بولیے بھائی، پلیڑا پچھلے درس میں کیا ہے چھینکنے کی دعا؟ الحمدللہ۔ کیا مطلب الحمدللہ؟ نہیں معلوم؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ بولیے بھائی، یا بولنا چھوڑ دیے کورونا کے بعد؟ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ شاباش، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمد میں جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے نا، تو جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تصاوب جمائی میں ذکر کرتا ہے آدمی، دیکھیے اب جب جمائی کچھ یا تو لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا اس وقت، تو اللہ کو پسند نہیں ہے جمائی۔ شیطان کی طرف سے ہے، ایک معنی کہ شیطان سبب بنتا ہے اس کا، اور دوسرا معنی جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ انسان کو شیطان شہوتوں کی طرف ابھارتا ہے، خواہشات نفسانی کی اتباع۔ تو جب جمائی آتی ہے تو شیطان اس جمائی سے اس لیے خوش ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہش ہے انسان کی نفسانی جو پوری ہوتی ہے، سو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کاہل ہو جاتا ہے، لیزی ہو جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان ایسا ہو جائے۔ ایک معنی بیان کیا گیا کہ جمائی کی وجہ زیادہ کھانا پینا، اور شریعت اسلامیہ نے زیادہ کھانے پینے سے منع کیا، معلوم ہے نا مسئلہ؟ کھانا، زیادہ کھانا یا جتنی بھوک ہو اتنا کھانا، یہاں تک کھانا یا یہاں تک کھانا، سانس کے لیے بھی رکھنا، جانتے ہیں نا حدیثیں، کھانے کے لیے جتنی بھوک ہو اتنا کھائے انسان۔ زیادہ کھا لے گا تو آدمی سست ہو جائے گا، پھر عبادت نہیں کر پائے گا۔ تو جمائی جو ہے آتی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، اسی لیے شیطان کو یہ پسند ہے کہ انسان خوب جمائیاں لے اور سست اور کاہل ہو جائے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے، اب جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، اب آئے تو کیا کرنا؟ روکنا اس کو، فَلْيَقْضِمْ مَا اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اس کو روکو، ایک روایت۔ دوسری روایت میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھو ورنہ شیطان داخل ہوگا۔
ہاں کہو گے، ہاتھ نہیں رکھو گے، شیطان ہنسے گا، شیطان داخل ہوگا، منہ کھول لو گے تو ہاتھ رکھ دو منہ پہ۔ داخل ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا، علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ حقیقی معنی ہو اس کا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جائے اس کے اندر سے۔ بعض علماء نے کہا شیطان تو رہتا ہی ہے انسان کے جسم میں، جہاں جہاں خون دوڑتا ہے، وہ روایت ہے نا، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ جہاں جہاں خون دوڑتا ہے وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ تو بعض علماء نے کہا وہ اس کو ٹھکانہ مل جاتا ہے بدن میں آپ کے، اگر آپ نے جمائی آنے کے بعد منہ پر ہاتھ نہیں رکھا، جس روایت میں کام دو ہیں حدیث میں جو ذکر کیے، ایک روکنا، کیسے روکنا میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ، جو علماء نے ذکر کیا، جمائی کو روکنا، اور دوسری چیز بتائی گئی ہے ہاتھ رکھنا۔ اگر روکیں گے نہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے، شیطان اندر داخل ہو جائے گا۔ تو داخل یدخل جو لفظ ہے اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ اس کو ٹھکانہ مل جائے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ کھیلے گا۔ اب سوال، روکنا کیسے؟ اچھا روکنا، ہاتھ رکھنا، دو کیا مطلب؟ مطلب حدیثوں کا یہ ہے پہلا کام آپ کریں کہ روکیں اس کو، جمائی کو، جیسے ہی جمائی آئے تو اس کو روکیں، مستطاع، جتنا آپ سے ہو سکے اس کو روکیے۔ آپ کیسے روکنا؟ منہ نہیں کھولنا، ہاں نہیں بولنا۔ اور اہل علم بتاتے ہیں جب جمائی آئے تو آپ کیا کیجئے، روکنے کا طریقہ بتاتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، کہ دانتوں کو آپ کیا بولیں گے، اس کو دبا لیجئے، اور ہونٹوں کو بھی کلوز کیجئے۔ جمائی آئیں گے تو، جمائی آتی ہے تو کیا ہوتا معلوم نا، منہ کھلتا ہے نا، نہیں کھلنا، منہ کھلے گا شیطان جائے گا۔ روکو جتنا ہو سکے۔ روکنے کی شکل علماء بتاتے ہیں کہ آپ اندر سے اپنے دانتوں کو، پریکٹیکل اس پر عمل ہوا ہے، آپ چیک کریں جب آئے گی، اور اس سے کیا ہوگا۔ اچھا کرنا کیسے ہے؟ یہ منہ کنٹرول کرنا پڑے گا، اسی لیے حدیث میں مستطاع، جتنا ہو سکے تم سے۔ جمائی آئے تو اپنے ہونٹوں کو بند ہی رکھو اور دانتوں کو دبا لو۔ جب دانتوں کو دبائیں گے آپ، ہونٹوں کو بند رکھیں گے تو آپ کا منہ نہیں کھلے گا، ہاں نہیں نکلے گا، شیطان نہیں ہنسے گا، آپ کا منہ نہیں کھلے گا، شیطان نہیں جائے گا، جو یدخل لفظ ہے۔ حدیث پر آپ نے عمل کر دیا، روک لیا۔ ہاتھ رکھنا، علماء کہتے ہیں ہاتھ رکھنے کا مطلب اگر کوئی یہ کام نہ کر سکے، روکنے والا کام، ایسے جمائی آئی، آپ نے ہونٹوں کو بند کر لیا، دبوچا اس کو اور کنٹرول کیا اس کو اندر ہی، کیونکہ وہ اندر سے آتی ہے، جمائی اندر سے آتی تو اس کو اندر ہی روک دیا آپ نے۔ لیکن بعض دفعہ انسان یہ کام نہیں کر سکتا ہے، منہ کھل جاتا ہے اس کو۔ اب منہ کھل جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہاتھ رکھنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت۔ اب آیا مسئلہ بھائی ہاتھ کون سا رکھنا، کیسے رکھنا، سیدھا یا الٹا، ایسے یا ایسے؟ اس پہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، حدیث میں ذکر نہیں ہے اس کا کہ سیدھا ہاتھ رکھیں یا بایاں ہاتھ رکھیں، سیدھا ہاتھ رکھیں یا بایاں ہاتھ رکھیں۔ بعض علماء نے کہا سیدھا ہاتھ، بعض علماء نے کہا دایاں ہاتھ، بعض نے کہا کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو یہ بایاں ہاتھ رکھو۔ اس میں آپ کوئی بھی ہاتھ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء نے اچھی بات بیان کی ہے، اگر آپ الٹا ہاتھ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے رکھیں، نہیں سیدھا ہاتھ رکھنا ہے، جیسے بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، تو کیسے؟ یہ باطن کف، یہ پچھلا حصہ، یہ اگر یہ اندر کا حصہ ہے ہتھیلی کا، یہ پچھلا حصہ۔ تو دایاں ہاتھ اگر رکھنا ہے آپ کو، جمائی آئے، منہ کھل گیا، ہاں نہیں بولنا، رک دوں، بچ گئے آپ، سیو ہو گئے شیطان سے۔ یا یہ تطبیق علماء نے دی، یہ ذکر کیا۔ بہرحال جیسا کہ محقق نے، کوئی بھی ہاتھ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، الغرض یہ کہ آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، کیا اس وقت کوئی ذکر ہے، پڑھنا ہے کچھ؟ اب مجھے بتائیے کوئی آپ میں سے، کیا آپ نے سنا ہے جمائی کے وقت لوگ کچھ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کس نے سنا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟
لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. اعجاز بھائی استغفر اللہ، یہ حیدرآباد میں استغفر اللہ زیادہ ہے. ہاں جی میں بھی بولنے والا استغفر اللہ، کہیں استغفر اللہ. آپ کیا اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیے بھائی اور کچھ کسی نے سنا؟ کسی کو دو ذکر آ گئے اب تک، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. کوکن اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، سنا آپ نے؟ اعوذ باللہ سنا انہوں نے، خالی اعوذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی 3 جی ایسا. اچھا حیدرآباد کی بریانی بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، معلوم ہے نا، تب ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، ایک سے ایک دماغ چلتے ہیں پکوان میں ماشاءاللہ. ایک اور ایک چیز ایسے ایسے بھی کرتے ہیں حرکت. چلو یہ حرکت معلوم ہو گئی ایسے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، اللہ والا کیا وجہ معلوم ہوئی نہیں معلوم. اور کوئی ذکر آپ نے سنا؟ جی کراچی سنا آپ نے؟ شبیب آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں. چلیے کیا ایسی کوئی دعا ثابت ہے؟ ہم نے 3 حدیثیں پڑھی جمائی کے متعلق. 3 حدیثوں میں 2 چیزیں بتائی گئی ہیں. کیا ہے 2 چیزیں؟ روکو یا ہاتھ رکھو منہ پر، ہاں مت بولو شیطان ہنسے گا. کیا ذکر آیا ہے؟ نہیں. تو علماء کہتے ہیں بھائی ذکر کہیں وارد نہیں ہے. استغفر اللہ پڑھنا ثابت نہیں ہے. چھینک آئے تو الحمدللہ پڑھنا ہے، پڑھی ہم نے حدیث. لیکن جمائی آئے تو استغفر اللہ پڑھنا. تو اگر آج کے بعد آپ کسی کو سنیں گے جمائی آنے کے فوری بعد استغفر اللہ کہے تو آپ کیا کریں گے؟ پیشانی پہ بوسہ دیں گے اس کے؟ ہاں کیا کریں گے بتائیے؟ آپ منع کریں گے؟ آپ کہیں گے استغفر اللہ پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور ذکر اور دعا بغیر دلیل کے نہیں ہو سکتی ہے. تو آپ استغفر اللہ اس کو پڑھنے سے منع کہیں گے بھائی آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، ہم نے پچھلے پیر درس سنا، کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں استغفر اللہ پڑھنا. اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے سنیں گے آپ کہیں گے بھائی یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ اعوذ باللہ جو سنیں گے، بعض علماء نے اس کی کہا کہ اگر وہ اعوذ باللہ پڑھ لے، جیسے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر پڑھ لیتا ہے، بہتر ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھنا، سمجھا دینا، صرف روکنا. لیکن اگر کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، چونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ جمائی کس کی جانب سے آتی ہے؟ شیطان کی. تو وہ اگر اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے شیطان سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ بھی نہ پڑھے، صرف روک لے. کلیئر؟ چلیے. اور تجربے کرنے والوں نے حدیث پر عمل کیا. آپ نے نہیں کیا کبھی روکے آج تک جمائی؟ آپ ایسے نگلنا جیسے ہوتا نا، ایک سعودی ہمارے آفس میں انہوں نے بتایا تھا بہت اچھا طریقہ، کہ اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ نگلتے ہو نا کوئی چیز، تو جمائی آئے تو وہ حرکت کرو نگلنے والی، ایسے کرو. ہو سکتا ہے آپ 1 2 3 مرتبہ کریں تو اس سے آپ فریشنس، اگر یہ ورڈ صحیح ہے تو تازگی، نشاط اپنے اندر محسوس کریں گے. جو نکلنے سے سستی آتی ہے نا، جو ہاں بولنے سے، وہ سستی نہیں رہے گی اگر آپ روک لیں گے، کیونکہ حدیث میں روکنے کا ذکر ہے. تو روکنا ہے نہیں. اگر منہ کھل جاتا ہے تو منہ پر ہاتھ رکھنا ہے، ہاں نہیں بولنا ہے، اور اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جس پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کا حکم دیا، عمل کرنے کا حکم دیا. علامہ ابن علان رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان فرمایا کہ جتنا ہو سکے روکے، تو اس کا مطلب کہ وہ منہ کو بند کر کے اس کو روکے. اگر وہ نہیں روک سکتا ہے، اس کو روک نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا. یہ علامہ ابن العلان رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تشریح میں بیان کیا ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کی تشریح میں، جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم نے 3 روایتیں پڑھی، ان میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کو چھینک پسند ہے، یاد ہے نا؟ اس لیے جب مسلمان چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ
یرحمک اللہ کہے. اور اللہ کو کیا پسند نہیں ہے؟ جمائی پسند نہیں ہے. اس کی تشریح میں صحیح بخاری کی شرح کرنے والے علامہ ابن البطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کی طرف جمائی کی نسبت حدیث شریف میں اس لیے کی گئی ہے کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان سست اور کاہل بن جائے. شیطان خوش ہوتا ہے جمائیاں لینے سے، اسی لیے اس کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. اور جمائی آنے پر انسان کی حالت بدلتی ہے، اس کا چہرہ تھوڑا چینج ہوتا ہے. تو یہ چینجز انسان کے اندر دیکھ کر وہ ہنستا ہے. کون؟ شیطان. اور وہ خوش ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کی طرف اس کی نسبت کی گئی. علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر مکروہ ناپسندیدہ چیز کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی ہے. جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتی ہیں انسان، اور جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں آپ دیکھیں گے کہ فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں یا فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. یہ علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے. تو اس طریقے سے اس حدیث کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے. جمائی آنے پر کیا کرنا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اگلی حدیث جو میں نے پڑھی، جو دوسرا ایک باب ہے جس میں ایک موضوع سے بالکل ہٹ کر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، متفرق حدیث، اور ایک روایت اس میں نقل کی ہے، اس کو ہم پڑھ لیں کیونکہ اس کے بعد چوہوں کا ذکر آ رہا ہے اگلی حدیث میں کہ یہ چوہے جو گھروں میں یا رہتے ہیں نا، چوہی، چوہیا، چوہے، یہ کس کی نسل ہیں آخر، یہ کہاں سے آ گئے. بہت زبردست حدیثیں ہیں ان کے متعلق جو آئندہ پیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس حدیث کو بھی پڑھ کر سنا دوں جو مشہور حدیث ہے. آخری حدیث عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور جنوں کو آگ کے انگارے سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس سے پیدا کیا گیا جس کا ذکر تمہیں کیا گیا ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ تین الگ الگ جو مخلوق ہیں، ظاہر مطلب ہے اس کا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. ایک فرشتے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا جو پروں والی مخلوق ہے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ کچھ سال پہلے فرشتوں پر ایمان لانے کے متعلق یہاں جو دروس ہوئے تھے، ہم نے تفصیل کے ساتھ حدیث جبریل کی تشریح میں فرشتوں کے متعلق بیان کیا تھا کہ یہ پروں والی مخلوق ہے. بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں بتائی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر فرشتے کے پر ہیں، کسی کے 2، کسی کے 3، کسی کے 4، کسی کے اس سے زیادہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا مثنی و ثلاث و رباع، 2 پر والے، 3 پر والے، 4 پر والے، بعض کو تو 600 بھی ہیں. کون ہے وہ؟ جبریل السلام. یہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا. نور مطلب روشنی. بس حدیث میں اس کا ذکر ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے؟ نہیں، یاد رکھنا، ایسا کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو علماء نے اس کی شرح میں نے جتنا ڈھونڈا، شرح جتنا دیکھا میں نے، یہ لکھا ہے کہ جو بتایا گیا ہے اتنا ہم کو ایمان لانا ہے. بس نور سے پیدا کیے گئے، نور سے پیدا کیے. اب وہ کہاں سے لے کر آیا نور اللہ تعالیٰ؟ نور کس چیز کا نور تھا اس کا ذکر ہے نہیں. جس کا ذکر نہیں ہے وہ آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں نا. اس کی کھوج میں، آپ کھوج میں رہیں گے تب بھی نہیں ملے گی وہ چیز. تو اللہ نے اپنے نور سے نہیں، صرف نور کا ذکر ہے. تو فرشتے کون سی مخلوق ہوئی بھائی؟ نوری. کون سی؟ نوری. ٹھیک ہے. نمبر 2، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے انگارے سے پیدا کیا ہے. انگارہ دیکھتے ہیں، انگارہ جو آگ سے نہیں ہو، اس سے اللہ نے پیدا کیا جنوں کو. جن ایک مخلوق ہے. شیطان جن الگ الگ ہے یا ایک ہے؟ جلدی بولیے. الگ الگ ہے یا ایک مخلوق ہے؟ ایک مخلوق ہے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ. ابلیس شیطانوں کا سردار جن تھا یا فرشتہ تھا؟ اللہ نے فرمایا کان من الجن. میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. وہ جنوں میں سے تھا. ہاں، جن ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا؟ کان من الجن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنوں میں سے تھا. جو اللہ بولے وہ ہم بولیں گے. ٹھیک ہے، فرشتہ نہیں تھا وہ. چلیے، تو ان کو آگ کے انگارے سے پیدا کیا گیا. کیسے، کس شکل سے، اللہ اعلم. تو اس کو بولتے ہیں ناری مخلوق. نار مطلب آگ. چلیے، تیسری مخلوق میں اور آپ ہیں. تو ہمارا کیا نام ہے اس میں؟
ہم آدم کی اولاد میں سے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہیں بتایا گیا. کہاں بتایا گیا ہے؟ قرآن میں. قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. جی ہاں, کئی آیتیں ہیں جہاں آدم کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آدم کو پکی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, اپنے ہاتھ سے مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اور انسان کس کی اولاد ہے؟ ختم ہو رہا ہے 2 منٹ میں درس, جلدی بولیے. آدم. تو اس کو اردو میں مٹی کو کیا بولتے جی خان صاحب؟ اس واسطے بولتے اردو بھی پڑھنا تھوڑا, میں اردو بول رہا ہوں. فصیح اردو میں کیا بولتے اس کو؟ خاکی. نوری, ناری, خاکی. نوری مخلوق, ناری مخلوق, خاکی مخلوق. نوری کون سے جی؟ فرشتے. ناری جن. خاکی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن میں سے ہیں؟ نہیں وہ مت بولیے, وہ تو آپ ٹھیک ہے وہ بھی بولیے, وہی ہے اصل باٹم لائن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں؟ کیونکہ 3 مخلوق کا ذکر ہے اس میں. پکا ظفر بھائی سب کا اتفاق ہے؟ وہ لوگ جو بولتے ہیں نور ہیں ان کو وہ بھی بولتے ہیں انسانوں میں سے ہیں. ہاں جی پنجاب. 3 مخلوق ہیں, فرشتے, جن, انسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن میں سے آتے ہیں؟ فرسٹ فرشتے, سیکنڈ جن, تھرڈ انسان. ہاں عبداللہ آمینہ, قریش, عبد المطلب, چاچا فلاں پیدائش ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے, پیر کے دن پیدائش ہوئی وغیرہ, جو آئندہ مہینہ آ رہا. تو پھر نوری, ناری, خاکی کون سی مخلوق؟ خاکی. نوری نہیں ہے. ہم نور کیسے بولتے ہیں؟ وہ تو نوری وہ ہیں. کون؟ فرشتے. سمجھ میں بات؟ چلو اب وہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا خاکی, کس نے کس کو سجدہ کیا؟ آخری سوال, سیکنڈ لاسٹ سوال. نوری خاکی وہ بولیے آپ ذرا. نوری نے ناری کو کیا, ناری نے نوری کو کیا, نوری نے خاکی کو کیا, یا خاکی نے نوری کو کیا؟ جلدی بولیے. نوری نے خاکی کو کیا. تو نوری کون؟ سجدہ کرنے والی مخلوق. کون؟ فرشتے. خاکی کون؟ آدم علیہ السلام, جن کو سجدہ کیا. کون بڑا, جس نے سجدہ کیا یا جس کو سجدہ کیا گیا؟ بھائی تکریم ہے نا بھائی, عزت افزائی ہے بھائی, سجدہ کرو. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. مقام آدم علیہ السلام. تو نوری بولنے میں مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, خاکی بولنے میں ہے. جواب آپ اپنے اندر تلاش کیجیے. نوری بولتے ہو, نوری نے خاکی کو سجدہ کیا, اور آپ کہتے ہو کہ نوری ہیں, نوری ہیں, نوری ہیں. ارے بھائی وہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا درجہ بہت بڑا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ ان کے مقام پر ان کو رکھیے. سمجھنے کی چیز ہے. بہرحال یہ ایک عقلی دلیل ایسے علماء نے حدیث کی روشنی میں ایسے بتائی تھی, تو میں نے بتا دیا. سلسلہ جاری ہے. چوہوں کے بارے میں سننا ہے اگر آئیے, یہ حدیث سننی ہے تو بھی, کیونکہ حدیث میں ہی ہے چوہوں کا ذکر, ان کی نسل کیا تھے, یہ کیسے ہو گئے یہ چوہے, یہ تھے پہلے کیا, اور چوہے کیوں ہو گئے. بہت زبردست حدیثیں ہیں, آئیے سنیے. اور ہر حدیث صحیح مسلم کی, صحیح بخاری کی ہو, صحیح حدیث ضرور سنیے. جہاں بھی حدیث کا درس ہوتا ہے جائیے سنیے. لیکن اگر قرآن کا درس بھی نہیں, حدیث کا درس بھی نہیں, پھر کون سا درس؟ نہیں معلوم. قرآن سننا, حدیث سننا. اللہ تعالیٰ ہمیں قال اللہ قال رسول سننے والا بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سننے والا, سمجھنے والا, قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. ٹائم لگتا ہے. من گھڑت روایت, نور من روایت ثابت ہی نہیں. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. مجھے معلوم ہے آپ لوگ بہت پیاسے ہیں, لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے ابھی. کون سی؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, سورہ کہف کیا, قل انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن بہت اچھے بشر. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان. بات ختم. قرآن اور حدیث اختلافات اگر ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو ختم کرنا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ.
اگر تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو کہاں جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، دیکھو حدیث کیا کہتی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ قل انما انا بشر. نور کا مطلب روشنی. میرا بچہ چاند کے جیسے ہے، اگر کوئی بات تو چاند ہے، چاند جیسے خوبصورت ہے، میرا بچہ خوبصورت ہے، تشبیہ دے رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے. چاند بولا بچے کو، جی بولا. اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. نبی صلی انسان تھے بھائی، بہترین انسان تھے. ویسا انسان نہ ان سے پہلے آیا، نہ ان کے دور میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. بشر ہیں، عبداللہ آمینہ کے بچے ہیں، خاندان ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے. نور 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 تو روشنی ہے، روشنی ہے. ہمارے نور کیا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں بولنا ہے. نور مطلب روشنی، روشنی ہے. وہ نور کا لفظی معنی روشنی ہوتا ہے. نوری نورانی مخلوق تو فرشتے ہیں جو کھاتے بھی نہیں پیتے. ہمارے مسلم کھانا کھاتے تھے نہیں، گوشت آپ کو پسند تھا نہیں، ہاں؟ کھجور آپ نے نہیں تناول فرمایا، افطار نہیں کیا، روزہ. اور سایہ بھی تھا، اسی لیے سایہ نہیں تھا، وہ نوری والے ہیں مسلم. سمجھ آ رہا نا؟ انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.